السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا اسلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوا ایک نئی ویڈیو لے کر۔ آج کی جو ویڈیو ہے تھوڑی سی سنجیدہ ٹاپک ہے، کیونکہ یہ ٹاپک ہے صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کرامات عثمان غنی پر، جو کہ شائع کی گئی ہے دعوت اسلامی کی طرف سے، اور اس کے اندر ایک صحابی رسول کے بارے میں بہت ہی گستاخانہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے گئے، اس میں خبیث النفس کہا گیا صحابی رسول کو، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ بھائیو، ایک ضروری معاملہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، تمام کی میں توجہ چاہوں گا۔ آج کل ایک مسئلہ سوشل میڈیا پر بھی چل رہا ہے، اور وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات پر ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا۔ اس میں جو ایک غلطی ہو گئی تھی، اس کو پھر دور بھی کیا گیا، اور لیکن آج کل اس کی شاید کچھ وجوہات کی بنا پر کافی اس پر شور ہے۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم بتا دیں، مطلب جو بھی سوشل میڈیا پر ہیں یا اس طرح کے جو میڈیا سے تعلق یا جن کو اس طرح کی چیز کا شاید علم نہیں ہے، کہ یہ جو وضاحت اس کی کب ہو چکی ہے۔ تو پہلے میں آپ کو وضاحت سناتا ہوں۔ پہلے بات بتائیے تاکہ وضاحت، یہ بھی بیچارے کنفیوز ہوں گے جن کو سوشل میڈیا کا پتہ نہیں۔ پہلے بات بتا دیتے ہیں۔ اچھا، بات پھر ایک کام کرتے ہیں، مفتی صاحب سے بات سن لیتے ہیں۔ مفتی احسان صاحب، آپ بتائیے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ تھا کرامات عثمان غنی۔ اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں لکھا تھا کہ انہوں نے ہاتھ میں عصا لے کر توڑ دیا تھا۔ تو علم نہیں تھا لکھتے ہوئے، اور ایک کتاب کے اوپر جس کا بھی تذکرہ ہم کر دیں گے اس پر اعتماد کیا تھا۔ تو اس میں الفاظ جو ہے وہ یہ لکھ ڈالے تھے کہ اس میں یہ الفاظ تھے کہ ایک بد نصیب اور خبیث النفس انسان، تو اس طرح کے الفاظ اس میں استعمال کیے تھے۔ لیکن چونکہ معلوم نہیں تھا کہ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب اس پر بتایا گیا، امیر علیہ سنت کی توجہ دلائی گئی، تو فوری طور پر آپ نے اس حوالے سے ذمہ داران کو میل کی، اور اس کا باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا، اس سے رجوع کیا گیا، اور پورا اس کا ایک طریقہ کار، جو ایک رجوع کا طریقہ ہوتا ہے، اور اہتمام کے ساتھ اس کا رجوع کیا گیا، جس کا ویڈیو کلپ بھی موجود ہے، وہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں، تو اس کے بعد کچھ مختصر اور وضاحت کر دی جائے گی۔ میرے تمام اسلامی بھائی، مدنی چینل کے تمام ناظرین، ایک ضروری اور اہم اعلان سماعت فرمائیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ سے میل تشریف لائی ہے، وہ آپ کو پڑھ کر سنانی توجہ۔ میرے تمام اسلامی بھائی، مدنی چینل کے تمام ناظرین، ایک ضروری اور اہم اعلان سماعت فرمائیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ سے میل تشریف لائی ہے، وہ آپ کو پڑھ کر سنانی توجہ فرمائیے گا۔ تمام ذمہ داران دعوت اسلامی کی خدمات میں مع السلام مدنی التجا ہے کہ اپنے یہاں ہونے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں
کم از کم 3 ہفتے تک مسلسل یہ اعلان 3 بار دہرائیے۔ ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنا آقا و سردار تسلیم کرتا ہے اور قصداً ان کی شان میں ہرگز گستاخی نہیں کر سکتا، بلکہ انہیں عادل، جنتی اور امت کے افضل ترین افراد ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل یہی میرا عقیدہ ہے۔ مگر نہایت افسوس سے عرض ہے کہ ہماری کتاب کرامات عثمان غنی میں فضائل صحابہ پر مشتمل ایک مستند کتاب سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت نقل کرنے کے ضمن میں ایک دوسرے صحابی ہی کے بارے میں ایک بد نصیب اور خبیث النفس انسان جہجا غفاری کھڑا ہو گیا کہ سخت نازیبہ کلمات نقل ہو گئے، جن کے بارے میں یہ گمان تک نہ تھا کہ کسی صحابی کے بارے میں ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ ذہن تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والا کوئی عام آدمی ہے، لہذا فضائل صحابہ پر مبنی اس مستند کتاب سے وہ الفاظ بعینہ ہی نقل کر دیے۔ اب چونکہ اس بارے میں معلومات ہوئی ہیں، لہذا جن حضرات کے پاس مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے کرامات عثمان غنی اس صفحے کے 19 پر سے یہ الفاظ حذف کر لیں، جو یہاں موجود نہیں برائے مہربانی ان تک بھی اطلاع پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ جملہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ مکتبۃ المدینہ کے ذمہ داران مندرجہ بالا اعلان کی ان لارج کاپی نمایاں کر کے مکتبۃ المدینہ پر طویل عرصے تک لٹکائے رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں وضاحت کر دی گئی، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں واضح ہے کہ یہ 1 دسمبر 2011 یعنی آج سے تقریباً 8 سال پرانی یہ وضاحت اس میں کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جب اصل میں یہ کتاب جو تھی وہ اصل جو لیا گیا وہ کرامات صحابہ، جو شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک مستند عالم دین ہے، تو ان کی کتاب سے یہ لی گئی تھی، اور پھر اصل کتاب کی طرف بھی رجوع کیا گیا تو وہ دلائل النبوہ سے اس واقعے کو نقل کیا گیا، لیکن دلائل النبوہ کے اندر بہرحال یہ الفاظ نہیں تھے۔ تو کرامات صحابہ حضرت سیدنا شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے تو اس میں جب تحقیق ہوئی تو پوری وضاحت دی گئی، صفحہ نمبر 91 92 پر پوری وضاحت کے ساتھ بتایا گیا، اور مصنف کی طرف سے یعنی شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی عذر پیش کیا گیا، باقاعدہ اس کی ہیڈنگ بنائی گئی کہ مصنف کی طرف سے عذر، کہ لکھا گیا اس میں کہ کسی عام مسلمان سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں جان بوجھ کر کوئی نازائبہ کلمہ استعمال کرے، یقیناً حضرت مصنف علیہ رحمہ کے علم میں نہ ہوگا کہ یہ صحابی ہیں، کیونکہ یہاں جو معاملہ تھا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عصا کے توڑنے کا تھا، جس کی وجہ سے شاید مصنف سے تسامح ہو گیا، ورنہ وہ ہرگز ایسی بات صحابی رسول کے لیے نہ لکھتے، کیونکہ مصنف نے خود اپنی کتب میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل بیان فرمائے ہیں، جو کہ ان کے راسخ سنی صحیح العقیدہ اور عاشق صحابہ کرام علیہم رضوان ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس میں بھی مکتبۃ المدینہ کی طرف سے وضاحت کر دی گئی کہ کرامات صحابہ میں بھی جو یہ واقعہ نقل کیا اور یہ الفاظ آئے ہیں تو وہاں مصنف نے جان بوجھ کے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ ان کے علم میں یہ نہیں ہوگا، توجہ نہیں ہوگی اس طرف، تو اس لیے انہوں نے اس طرح کے الفاظ یہ استعمال کر لیے، ورنہ ایسا ان سے گمان اور ایسا ان کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وضاحت جو ہے وہ 2001 کے اندر دے دی گئی ہے، لہذا 2011 کے اندر دے دی گئی ہے، لہذا اب اس کو اٹھانا یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ دلوں کی نیت کیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ وضاحت کافی ہے، اور جنہیں یہ اس بات کا علم نہ تھا کہ
दावत इस्लामी की तरफ से या मिलत सुन्नत की तरफ से वजाहतें कर दी गई हैं, ऐलानात कर दिए गए हैं, और तो हो सकता है कि इनके इल्म में अब आ जाए, और ज़ाहिर है कि ये चीज़ सोशल मीडिया पर भी आई जाएगी, तो बस हमने कहा चलें वजाहत हो जाए और ये इल्म भी हो जाए, ये पहले हो चुका है, तो मज़ीद क्या अर्ज़ करें। ये मुफ्ती साहब ने जो फरमाया ना, मतलब वहां तक काफी है। अब माशाल्लाह बिल्कुल जामे इन्होंने बयान फरमा दिया। अब यह कि अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए खैर की। अब जैसे कि करामत सहाबा में जो लिखा है, तो दावत इस्लामी तो बहुत बड़ा माशाल्लाह इदारा है, पहले भी यानी कि मदनी चैनल से पहले भी बहुत बड़ी थी। तो हम भी अगर खुदा न खासा चाहते हैं तो फौत शुदा अपने बुजुर्ग को उछाल देते कि इन्होंने तो वो किताब में क्या लिखा है, लेकिन दावत इस्लामी ने उनका दिफा किया कि उनको गलत फहमी हुई होगी। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो का एक क्लिप देखा जिसमें आपने देखा सहाबी रसूल जिनका नाम जहजा गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो था, उनके बारे में जो है ये अल्फाज का इस्तेमाल किया, खबीसुल नफ्स कहा गया है। क्या उनका कसूर क्या था कि हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने मिंबर पर खुतबा दे रहे थे और उनका आसा मुबारक उन्होंने छीन लिया और आसा मुबारक छीन कर उसकी बेहुरमती करने लग गए, मतलब नकल उतारने लग गए। तो हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको बदवा दी और उनको एक ऐसी बीमारी लगी जिससे उनके जिस्म का सारा गोश्त जो था ना वो उतर उतर के गिरना शुरू हो गया और इस बीमारी की वजह से वो 1 साल के अंदर ही मर गए। चले वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप यहाँ पर सहाबी रसूल के लिए इतने गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या गुस्ताखी है, ये गलती है। अगर ये गलती है तो इस गलती को पहले क्यों नहीं कवर किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी जमात है, इतनी बड़ा नेटवर्क है दावत इस्लामी, और उसमें कोई किताब अगर शाया की जा रही है तो मतलब वो लाखों करोड़ों मुरीदान के पास जाएगी, आम इंसान भी उस किताबों को पढ़ेगा, रीड करेगा, तो उसके अंदर इतनी बड़ी गलती का होना ये कोई गलती नहीं है। फिर दूसरी बात, ये कोई गलती है या गुस्ताखी है। दूसरी बात, यहाँ पर मौलाना इलियास कादरी जो कि यहाँ पर खुद तशरीफ फरमा है, सारा वाक़या यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं जैसे वो इस वाक़े से नावाकिफ़ हैं, और उन्होंने इसके वजाहत में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, और ये ज़िम्मे लगा दिया जो वहाँ पर मुफ्ती बैठे उनके ज़िम्मे लगा दिया कि वो ही सारा वाक़या सुनाएं, सारी वजाहत दें। तो उन्होंने सारी वजाहत दी। उसके बाद मौलाना इलियास कादरी से कहा गया कि आप इसके बारे में कोई वजाहत नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा कि जो मुफ्ती साहब ने बयान कर दिया ना वो दुरुस्त है। इस बात पर मुफ्ती साहब के चेहरे पर स्माइल आ गई है, खुश हो गए, चलो हमारे अतार ने मेरे लिए तारीफ़ी अल्फाज का इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी जमात के अमीर हैं, इन्हें तो लाइव बैठकर इस बात के लिए माजरत करनी चाहिए। कहाँ है माजरतनामा, हमें भी दिखाएं ना, कहाँ इन्होंने ईमेल की है, कौन सी ईमेल की है जहाँ पर इन्होंने माजरतनामा इस बारे में लिखा है कि चले हमसे ये गुस्ताखी हुई है या हमसे गलती हुई है कि हम सहाबी रसूल के बारे में ऐसे कुफरी अल्फाज बोल गए, नाउज़ुबिल्लाह। तो आप नाज़रीन इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि टॉपिक बड़ा संजीदा है तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे और आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि औरतों का कब्रों पे जाना जायज़ है? फरमाया अगर बेपर्दा औरतें कब्रों पे जाएं तो ये ना पूछो कि जायज़ है कि नाजायज़ है, ये पूछो अगर बेपर्दा जाएंगी तो लानते कितनी बरसेंगी। मुझसे ये वाला सवाल पूछो कि लानते कितनी बरसेंगी, ये बता रहा हाल ही कोई नहीं। ऐसी सोच न रखें। मज़ारात पर इस्लामी बहनों को चाहिए कि वो ना जाया करें। हाँ, बारगाह रिसालत में हाजिरी देगी, जब हज करेगी सरकार के दरबार में हाजिरी देना अब तो करीब बवाज वहाँ जाए, और कहीं जन्नतुल बकी में भी नहीं, सिर्फ बारगाह रिसालत में हाजिरी। तो किसी भी इस्लामी बहन को मज़ारात पर नहीं जाना है, और गौस पाक के रोजे पर भी नहीं जाना मना है। गौस पाक इससे खुश नहीं होंगे। इस्लामी भाइयों को भी मेरी बात माननी चाहिए। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कहता, मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने औरतों को मज़ारात पर जाने की जाबजा मुमानअत फरमाई। मज़ारात औलिया पर औरतों को नहीं। जी तो नाज़रीन, वीडियो का आपने छोटा सा क्लिप देखा जिसमें आपने देखा मौलाना इलियास कादरी यहाँ पर यह फरमा रहे हैं कि औरत जो है ना वो दरबार पर हाजिरी ना दे, लेकिन यहाँ पर मर्दों के लिए भी यही चीज़ है कि मर्द भी जो है ना दरबारों पे हाजिरी ना दें, क्योंकि दरबार के लिए कोई इतना ज़्यादा मुकाम का होना ज़रूरी तो नहीं है। अगर बात यहाँ पर की जाए औरत का कब्रस्तान जाना, औरत अपने महरम रिश्तों के साथ कब्रस्तान जा सकती है, जिसमें उसका भाई है, उसका बेटा है, उसका बाप है या उसका खामद है। इन रिश्तों के साथ वो कब्रस्तान जा सकती है और बापर्दा होकर कब्रस्तान जा सकती है। इसमें कहीं भी जो है ना इस बात से इनकारी नहीं है, इस बात के लिए ममनू नहीं करार दिया, क्योंकि कब्रस्तान में जाने के लिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि कब्रस्तान जाया करो, क्योंकि ये आपको जो है ना आखिरत की याद दिलाती है। क्योंकि इंसान अगर अकड़ता है, गरूर करता है, तकब्बर करता है, तो उसको पता होता है कि मैंने मरना है एक दिन, तो वो कब्रस्तान में जाकर उसको अपनी आखिरत याद आती है। दूसरी बात, यहाँ पर औरतों को भी लेकर जाएं, उन्हें भी अपनी आखिरत का एहसास हो,
اور یہاں پر اگر میں بات ایڈ کروں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم کی، تو آپ ایک رات اپنے پلنگ پر آرام فرما رہے تھے تو اچانک آپ اٹھ کرنا جنت البقیع میں چلے گئے. پیچھے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پیچھے پیچھے دوڑی ہوئی گئی، چپکے چپکے ان کے پیچھے گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قبرستان میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں. تو آپ فوراً سے جو ہے نا حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چپکے چپکے واپس آ کر گھر آ گئے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ خیری تھی میرے پیچھے، آپ کو یہ لگا کہ میں کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہا ہوں، آپ کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں؟ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی جی مجھے یہی گمان آیا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا کہ جائیں قبرستان جائیں اور وہاں جا کر خصوصی دعا کریں، وہاں پر تدفین ہے. تو ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب وہ انسان ہیں جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرنے کے لیے گئے. اور پھر وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھی فرمایا کہ آپ بھی یہاں کھڑی ہو کر دعا کریں، ٹھیک ہے. اور وہ دعا وہاں پر ابھی تک جنت البقیع میں لکھی گئی ہے. تو آج اگر آپ ابھی بھی اگر آپ سعودی عرب آپ کو جانا ہو تو وہاں پر عورتوں کا جنت البقیع میں جانا منع ہے، وہ نہیں جا سکتی ہیں کیونکہ وہ اہل حدیث ہے. اور یہاں پر ہمارے اعلیٰ حضرت اور جتنے بھی بریلوی ہیں انہوں نے بھی یہ فتویٰ لگا دیا کہ عورت قبرستان نہیں جا سکتی. تو ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگی ہو، کیونکہ بہت ہی انفارمیٹیو ٹاپک تھا اور بہت ہی سنجیدہ ٹاپک تھا. مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل آج کا اسلام کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ کو وصول ہوتی رہیں. دیں اپنے ہوسٹ خرون کو اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.